आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है. دیکھیں یہ تو ہم مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ بھی ہو گیا اور مسجد نبوی کی بہت ساری باتیں ہو گئیں. اب جو مدینہ منورہ شہر ہے اللہ پاک نے اس کے پھلوں میں، اس کی مٹی یعنی غبار میں شفا ہی شفا رکھ دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صبح صبح مدینہ کی دونوں رتیلی وادیوں کے درمیان سے 7 کھجور کھائے، اس کو شام تک کوئی چیز نقصان نہ دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص صبح صبح اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے، اس کو اس روز نہ زہر نقصان دے گا اور نہ سحر. اب یہ وہ برکتیں ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب تھا، وہ کس حال میں تھا؟ وباؤں میں ڈوبا ہوا، پریشانیاں، مشکلات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور پھر یہ مدینہ منورہ بن گیا. اور اس مدینہ منورہ کو اللہ پاک نے ہر طرح سے منور کر دیا. دنیا کی کوئی نعمت کا نام لیں مدینہ منورہ میں موجود ہے الحمدللہ. یہاں کی تو خاک جس کو ہم غبار کہتے ہیں، مٹی، اس میں بھی شفا ہے. متعدد حدیثوں سے ثابت ہے اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی خاک پاک اور غبار میں بھی شفا اور تریاق کی تاثیر رکھی ہے. اب دیکھیں حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے تو بعض مسلمان جو پیچھے تھے آپ سے آ کر ملے، جس کی وجہ سے غبار مٹی اڑا، اور آپ کے بعض ساتھیوں نے اس کی وجہ سے ناک اور منہ پر کپڑا رکھ لیا، کیونکہ وہ جیسے آپ سے ان کے پاس ملنے کے لیے تشریف لائے تو ذرا جیسے وہ ہوتا ہے نا غبار اڑتا ہے، مٹی اڑی تو کچھ نے اپنے ناک اور منہ پر وہ رکھ لیا کپڑا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو ہٹایا اور فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس غبار میں ہر بیماری سے شفا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی مٹی میں بھی شفا ہے. ایک آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں. حضرت ثابت بن قیس فرماتے ہیں کہ میں جب بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ پروردگار میری بیماری کو دور فرما دے. پھر وادی بطحا کی مٹی ایک مٹھی میں لے کر ایک پانی میں اس کو ملایا اور پھر اس سے جیسے چھڑکتے ہیں نا پانی، اس طرح کر کے آپ کے اوپر وہ چھڑکایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی بیمار آتا یا کسی کے دنبل اور زخم ہوتا، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو آپ شہادت کی انگلی کو خاک پر رکھتے اور پھر فرماتے اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہمارے تھوک کے ساتھ ہمارے بیمار کو ہمارے پروردگار کے حکم سے شفا دے دے. مدینہ منورہ کے فضائل ہی فضائل ہیں، مدینہ منورہ میں برکات ہی برکات ہیں، شفا ہی شفا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں ہر آدمی کا رہنا ایک تو آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک آزماتا ضرور ہے. اتنا پیارا شہر ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ ہے، جنت البقیع یہاں موجود ہے، فضا بھی خوشگوار ہے. اب یہاں پہ رہنے والوں کے لیے نا اللہ پاک تھوڑا سا ٹیسٹ ضرور لیتا ہے. دل تو ہر بندے کا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہیں، لیکن آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. ہم یہ سمجھیں کہ ہم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک معاف کرنے والا تو ہے لیکن پکڑنے والا بھی ہے، اور وہ یہ اس بے ادبی کو آسانی سے معاف نہیں فرماتے اللہ پاک. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. اب اللہ پاک کی آزمائش تو آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے مصائب اور وہاں کی شدت پر صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی ہوں گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ پاک ٹٹولے گا اور پھر نوازے گا. پہلے اللہ پاک کہتا ہے کر کے دکھاؤ پھر میں نوازوں گا.
ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں، حضرت عمر ابن عمر تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک صحابی آیا اور فرمایا کہ ایک لونڈی آئی ہے، یعنی خادمہ، اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ابو عبد الرحمن ہمارے پر بہت سخت وقت گزر رہا ہے۔ اس لونڈی نے بتایا اب میں نے مدینہ سے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا یا صبر نہیں کر پا رہی ہوں اور بہت ہی پریشانی کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابن عمر تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر سے بیٹھی رہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مدینہ کے مصائب اور مشکلات پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ یا سفارشی ہوں گا۔ اب یہ بہت سارے احادیث میں ایسی باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ صبر کریں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کرے یا کسی مرتکب گناہ کی حمایت اور پاسداری کرے، یعنی کسی نے کوئی گناہ کیا ہے اب آپ اس کی فیور لے رہے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن اس سے نہ فرض طاعت قبول کرے گا اور نہ نفل۔ اب دیکھیں نا، اس سے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے، دیکھیں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ اب جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنیں گے تو کیا اللہ پاک چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی کیسا ہو؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے قوانین توڑنے والا پڑوسی ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کسی بات سے نقصان پہنچانے والا ہو یا تنگ کرنے والا ہو؟ نہیں، اللہ پاک کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کا پڑوسی ہو اور وہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے اتنی سخت۔ دیکھیں نا، یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ادنا خطا اور معمولی گناہ بھی جرم عظیم اور گناہ کبیرہ کا حکم رکھتا ہے، اس لیے کہ لعنت اور اس قدر سخت وعید گناہ کبیرہ پر ہی ہوتی ہے۔ تو ہم مدینہ منورہ میں تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت و سنت کی پابندی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ پاک ہمیں بھی آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، اور جو یہاں پڑوسی ہوگا تو پھر قیامت انشاءاللہ جنت میں تو پھر پڑوسی ملے گا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس کی بڑی رعایت رکھنی چاہیے اور اسی طرح اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ آسان نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں شوق ہے، ہمارا دل ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں رہائش اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے، اسی طرح ہماری یہ نیت، ارادہ، شوق ہونا چاہیے کہ ہمیں موت بھی مدینہ منورہ میں نصیب ہو۔ اس کے لیے خوب اللہ سے مانگنا چاہیے، جنت البقیع میں ہمیں قبر نصیب ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ منورہ، اللہ پاک کو بہت محبوب ہے مدینہ منورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی آرام گاہ کے لیے اس کو محبوب اور پسندیدہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں مجھے اپنی قبر کا ہونا زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ ایک دفعہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے نا تو یہ دعا فرماتے تھے، یا اللہ ہماری موت مکہ میں واقع نہ فرما یہاں تک کہ ہمیں یہاں سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچا دے۔ لیکن صحابہ کرام کا کیا شوق ہوتا تھا اور کیا ان کی، حضرت عمر تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت کا حضرت عمر تعالیٰ عنہ کو ایک آرزو تھی، شوق تھا، اور یہ بھی دعا تھی کہ اللہ مدینہ منورہ میں ہو۔ تو اللہ پاک نے کیسے قبول فرمایا؟ آپ تعالیٰ عنہ کیا دعا فرماتے تھے؟ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب حج کے لیے تشریف لے کے جاتے تھے نا تو 2-4 دن مکہ مکرمہ میں گزار کر فوراً جلدی کرتے تھے کہ ہم مدینہ منورہ تشریف واپس آ جائیں، کیونکہ موت کا تو بھروسہ نہیں کہ بھائی موت کب آ جائے، کہاں آ جائے۔ تو ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم جلدی سے نکل کر جلدی کا تو اب یہ معنی نہیں کہ بس مکہ میں دل نہیں لگ رہا، مگر ان کی یہ تمنا تھی کہ یار موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہم مدینہ منورہ پہنچ جائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہمیں قبر میں بھی مل جائے۔ اب جنت البقیع جب قیامت برپا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شیخین کے ساتھ باہر آئیں گے قبر مبارک سے، اور پھر جنت البقیع تشریف لے کے جائیں گے، وہاں سے تمام قبور سے لوگ نکل کر پھر آگے جنت المعلیٰ، اور پھر ایک اس کی ایک الگ تفصیل ہے، تو اس طرح سے باہر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص
مدینہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مدینہ ہی میں مرے، اس لیے کہ جو شخص مدینہ مرے گا میں اس کا گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ لیکن کیا کیا فضائل ہیں اور کیا امپورٹنس ہے اس کی اور کیا فائدے ہیں اس کے، تو یہ تو ہمیں نہیں پتہ۔ ہم دنیا کے جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں، جو بھی حضرات سن رہے ہیں، واللہ عالم کب ہماری موت کا وقت آ جائے، تمنا یہ ہونی چاہیے، دل یہ ہونا چاہیے، طلب یہ ہونی چاہیے، ایک دل میں شوق ہو، اللہ سے دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما۔ تو جب دیکھیں طلب پر بھی اللہ پاک نواز دیتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی موقع نصیب ہو جائے، اور نہ بھی ہوا تو ہمارے دل کی تڑپ دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ سے سم کا پڑوس دے دیں جنت المبارک انشاءاللہ۔ تو سب دعا بھی کریں اس کے لیے اور عمل کی بھی کوشش کریں کہ اللہ ہم ایسے اعمال میں ہمیں جوڑ لیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند آ جائیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔